اور وہ دکھ دینے والے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہے، اور دکھ اٹھانے سے ایمان قوی ہو جاتا ہے، اور صبر جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ آج کے لیے حسیب کے حوالے سے میں نے دو مضمون منتخب کیے تھے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ملتے جلتے ہیں آپس میں۔ ایک تو یہی ہے جو بیان ہو گیا، جو مومنوں کی ایمانی حالت کی تصویر کشی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ثابت قدم اور صابر مومنین کے لیے مخالفین کی مخالفت انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا باعث بنتی ہے اور انہیں حسبنا اللہ کا ادراک دلاتی ہے۔ دوسری آیت جو میں بیان کرنے لگا ہوں، آیات بلکہ دو ہیں، یہ انبیاء اور ان کی جماعت کا کیا مقصد ہے اس کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جو پیغام نبی پر اترا ہے اسے کھول کر دنیا تک پہنچا دو، اور یہی تمہارا کام ہے۔ اس کا حساب لینا کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اور نہیں مانتے تو کیا سلوک کرنا ہے، یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، اور خدا تعالیٰ حساب لینے میں تیز ہے۔ یہ مضمون بھی سورہ رات کی ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور اگر ہم تجھے ان انذاری وعدوں میں سے کچھ دکھا دیں جو ہم ان سے کرتے ہیں، یا تجھے وفات دے دیں، تو ہر صورت میں تیرا کام صرف کھول کھول کر پہنچا دینا ہے، اور حساب ہمارے ذمہ ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ یقیناً ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹائے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلہ کو ٹالنے والا کوئی نہیں، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ پہلی آیت جو 41ویں آیت ہے، اس میں اس سے پہلی آیت کے مضمون کو چلاتے ہوئے بات ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا سزا دینے کا اپنا طریق ہے، وہ مالک ہے، کب اور کس طرح مخالفین کو سزا دینی ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اس کے علم میں ہے کہ کب سزا کی ضرورت پڑنی ہے اور کس کے لیے پڑنی ہے۔ ایک عمومی بات کہنے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ ضرور ان سزاؤں کو فوری طور پر لاگو بھی کر دے گا۔ سزا جو کہ نشان کے طور پر ہے، اس کا مقصد اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان میں کون سے ایسے ہیں جو نبی کی مخالفت سے باز آ جائیں گے اور اصلاح کر لیں گے اور سزا سے بچ جائیں گے، اور کون ہیں جن پر سزا کا کچھ حصہ پڑے گا تو وہ اصلاح کی طرف توجہ کریں گے، اور کتنے ایسے ہیں جو کسی صورت میں بھی باز آنے والے نہیں، وہ مخالفت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، شرارتوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان پر سزا وارد ہوتی ہے۔ پھر بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ انذاری وعدے جو تیرے ذریعے کیے گئے ہیں اے نبی، بعض لوگوں کے عملوں کی وجہ سے تو وہ فوری دکھا دیں گے، زندگی میں نظر آ جائیں گے، اور بعض ہو سکتا ہے کہ اے نبی تیری وفات کے بعد پورے ہوں۔ بدر کی جنگ میں ہی دیکھ لیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشان لگائے تھے کہ یہ ابو جہل کی، عتبہ کی، شیبہ کی لاشیں یہاں پڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا
کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، اس لیے وہ عین آپ کی پیشگوئی کے مطابق وہیں قتل کیے گئے اور ان کی موت ٹل نہیں سکی۔ اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے ایمان لے آنا تھا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق، جیسے ابو سفیان ہیں، اکرمہ ہیں، یہ ایسے لوگ تھے جو جنگوں میں شریک بھی ہوئے، اسلام کے خلاف جنگوں میں، اور اس کے باوجود بچتے رہے، آخرکار ایمان لے آئے اور پھر اسلام کی خاطر لڑے۔ بس فرمایا کہ اصل کام نبی اور اس کی جماعت کا تبلیغ کرنا ہے، سزا اصل مقصود نہیں ہے کسی قوم کو سزا دینا، اصل مقصود ایک خدا کا عبادت گزار بنانا ہے۔ بس جو حد سے بڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی انذاری پیشگوئیاں پوری ہوں گی اور بعض کو چھوٹ بھی دی جائے گی، لیکن یہ اصولی بات ہے کہ جن عملوں پر انذار کیا گیا ہے وہ نبی کی زندگی میں موجود لوگ کریں یا بعد میں کریں، ان پر پکڑ ہوگی اگر اصلاح نہیں کرتے۔ اور کس طرح پکڑ ہوگی؟ یہاں ہوگی کہ اگلے جہان یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز فائدہ مند ہے، کس طرح کی اصلاح ضروری ہے، فوری پکڑ ضروری ہے یا چھوٹ دینا ضروری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ اعتراض کرنے والے اگر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے پر سب واضح ہو جائے گا جب خدا تعالیٰ حساب لے گا۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین بھی یہی اعتراض کرتے ہیں، تو یہی جواب ان کو بھی ہے۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو واضح طور پر لکھا ہے کہ بعض باتیں نبی کی زندگی کے بعد پوری ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی کی جماعت کے ذریعے پورا کروانا چاہتا ہے، اور احمدی اس بات پر گواہ ہیں کہ بہت ساری پیشگوئیاں جو ہیں پوری ہو رہی ہیں، اور ہر نیا دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو ظاہر کرتے ہوئے طلوع ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخالفین اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ یہ بات پوری نہیں ہوئی اور وہ بات پوری نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مخالفین کو نظر نہیں آتا کہ کس طرح ہم زمین کناروں سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر دن گواہ ہے کہ کس طرح اسلام آپ کے زمانے میں پھیلتا چلا جا رہا تھا اور مخالفین کے پاؤں سے زمین نکل رہی تھی۔ مختلف شہروں کے امیر غریب اسلام میں شامل ہو کر اپنے آپ کو محفوظ حصار میں لا رہے تھے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکہ بھی فتح ہو گیا اور عرب سے باہر بھی اسلام پھیل گیا، اور پھر خلافت راشدہ میں اور بعد کے دور میں بھی اسلام پھیلتا چلا گیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ان کو لوگوں کو سزا دینی ہے، وہ سزا بھی دی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یا تو لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے اسلام مخالف طاقتوں کی زمین گھٹتی جائے گی، یا اللہ عذاب اور آفات کے ذریعے سے ان پر زمین تنگ کرتا ہے۔ ماضی میں بھی کرتا رہا ہے اور اب بھی کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے
حکم کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے. بس جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ساتھ ہے تو کون ہے جو اس کی ترقی میں روک بن سکے؟ بس لا موقبہ لحکم، یعنی اس کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں کہہ کر مومنوں کو یہ حوصلہ بھی دے دیا کہ اگر تم حقیقی رنگ میں خدا تعالیٰ کے عبد بنے رہو تو کوئی وجہ نہیں کہ دشمن سے خوفزدہ ہو.